اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں اسپیشل۔ محترم ناظرین، آج بہت ساری نئی چیزیں بھی ہیں اور ان کا پہلے سے اندازہ بھی تھا، مجھے تو خیر پہلے سے اندازہ تھا، لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہیں آج کی ڈیولپمنٹ۔ ہم بات کر رہے ہیں الیکشن 2024 پر، جو 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہا ہے، عام انتخابات ملک میں۔ محترم ناظرین، اس کو انگلش میں جنرل انتخابات کہتے ہیں۔ تو اگر جنرل انتخابات کہا جائے تو کل ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ناز صاحب، یہ جو جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2024 میں، یہ کس جنرل کے نام پر ہونے جا رہے ہیں؟ جنرل مطلب وہ کچھ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جو جنرل انتخابات ہیں یہ کس جنرل کی ایما پر ہونے جا رہے ہیں اور کس جنرل کے الیکشنز ہیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دو بڑی ڈیولپمنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان سپریم بار ایسوسی ایشن نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے چیف الیکشن کمشنر پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس داغ کو دھونے کے لیے ان کے پاس ایک ایپلیکیشن تھی کہ حکومت کے وہ اس وقت وزراء جو مشیر ہیں، اس وقت وفاقی عہدوں پر ہیں، جن میں فواد حسن فواد ہیں، احد چیمہ ہیں، یہ دو لوگ ایسے ہیں، احد چیمہ بھی اور فواد حسن فواد، یہ میاں برادران کے پرنسپل سیکریٹریز تک رہے ہیں، دونوں بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں اور دونوں کی محاذ رائی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ انتہا پہ ہے۔ فواد حسن فواد صاحب کو بھی خوب رگڑا دیا پی ٹی آئی نے، احد چیمہ صاحب کو بھی خوب رگڑا، تو ان کا ذاتی اناد بھی ان کے خلاف موجود ہے اور میاں برادران کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ بلکہ فواد حسن فواد اور احد چیمہ یہ وہ لوگ تھے، فواد حسن فواد میاں صاحب کے 2016-17 میں جب میاں صاحب کو ہٹایا گیا اور اس سے پہلے 2013 میں جب میاں صاحب کی حکومت مارج وجود میں آئی تھی تو بنیادی طور پر سارے نظام کو مریم دیکھا کرتی تھی، مریم نواز شریف صاحبہ، اور فواد حسن فواد جو تھے وہی آل ان آل تھے۔ میاں صاحب کوئی اسمبلی پڑھتے بھی نہیں تھے، فواد حسن فواد پڑھتے تھے اور جو میاں صاحب کو کہہ دیتے تھے میاں صاحب بغیر پڑھے اسمبلی کو اس پہ سگنیچر کر دیا کرتے تھے۔ البتہ مریم نواز شریف کو وہ اعتماد میں لیا کرتے تھے۔ احد چیمہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بالکل ان کا یہی کردار تھا جو وفاق میں شہباز شریف صاحب کا تھا، اور جب وہ وفاق میں گئے تو وہاں بھی پھر یہی کردار ہوا۔ خیر، یہ دو لوگوں پر اعتراض تھے، باقی بھی لوگوں پر اعتراض ہے، لیکن دو لوگوں پر پی ٹی آئی کی طرف سے اور اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے اس وقت جو اپوزیشن سمجھی جا رہی ہیں ان کے اعتراضات تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے نگران حکومت ہے، نگران حکومت نہیں ہے، یہ تو مسلم لیگ نون کا تسلسل ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے رونے دھونے کو قبول کر لیا ہے اور احد چیمہ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ فواد حسن فواد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ 21 دسمبر کو دیکھا جائے گا۔ امید یہی ہے کہ فواد حسن فواد صاحب کو بھی ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے گا، انہیں ہٹا دیا جائے گا، اور یوں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ ہم نے تو وہ تمام اعتراضات ختم کر دیے ہیں جن اعتراضات کی بنیاد پر یہ کہا جاتا تھا کہ ان دو لوگوں کے ہوتے ہوئے شفاف، صاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ محترم ناظرین، یہ بیوروکریسی کے وہ دو بڑے لوگ ہیں جن کی روٹس بہت مضبوط ہیں، اور چونکہ یہ الیکشن جو ہے اس کو براہ راست بیوروکریسی ہی دیکھ رہی ہے، مطلب ڈی آر او جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور آر اوز جو ہیں وہ سارے کے سارے بیوروکریسی سے لیے جا رہے ہیں۔ مطلب اسے کہا جاتا ہے کہ اے سی اور ڈی سی صاحبان کا الیکشن ہے۔ تو سمجھا جاتا تھا کہ احد چیمہ اور فواد حسن فواد جو ہے ساری بیوروکریسی کو کنٹرول یہ کرتے ہیں، تو پھر یہ جو الیکشن ہے یہ تو ون سائیڈڈ الیکشن ہے اور اس کو تو پہلے سے ہی انہوں نے مینیج کر لیا ہے۔ اس موقع پر ان دو لوگوں کو عہدوں سے ہٹا دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا ان دو لوگوں کو ہٹانے کے بعد اب بیوروکریسی جو ہے وہ کسی کی کنٹرول میں نہیں رہی اور کیا اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کیا جا سکتے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے نامور صحافی، نامور تجزیہ کار، بڑے سینئر صحافی جناب ساجد ورک صاحب، تو ان سے میں گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ورک صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیسے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اچھا ورک صاحب، میں نے جیسے تمہیدی کلمات میں کہا ہے کہ ان دو عہدیداروں پر اعتراض تھا، اور اعتراض کی وجہ بتا دی، بہت سینئر بیوروکریٹس ساری انتظامیہ کو یہ دیکھتے تھے، اور اس وقت جتنے بھی عہدیدار لگے ہیں جہاں جہاں بھی ڈی سی اوز وغیرہ سیکریٹریز، وہ فواد حسن فواد اور احد چیمہ کی مرضی کے لوگ ہیں۔ تو سمجھا جا رہا تھا کہ ان کے ذریعے الیکشن جو ہے اسے کیپچر کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی کے نتائج لیے جا سکتے ہیں۔
تو اب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے. اب تو کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا. جو یہ لگا گئے ہیں بندے وہ موجود ہیں, ڈی سیز موجود ہیں, اے سی وہی رہیں گے. اب کوئی تبدیل نہیں کیا جا سکتا بندہ. صرف 2 بندے ہٹانے کے بعد کیا الیکشن صاف, شفاف اور غیر جانبدارانہ ہو جائیں گے؟ ذرا اس پہ گفتگو فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے FM 4K میں مدعو کیا, اور میں سب سے پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا جو آپ کو کسی دوست نے کیا. ہاں, جنرل انتخابات. بات یہ ہے کہ ناز صاحب ہمارے ہاں ہمیشہ جنرل ہی الیکشن ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جو اشارہ ان صاحب کا تھا ہاں جی وہ اسی طرف ہی تھا. بالکل ٹھیک, انہوں نے ٹھیک اشارہ کیا. وہ اشارہ ٹھیک کیا تھا انہوں نے. 1970 کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ سارے جنرل کے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. خواہ وہ ضیاء الحق جنرل کے ہوں, خواہ وہ جنرل مشرف کے ہوں, جنرل آصف نواز کے, جنرل آصف نواز جنجوعہ کے ہوں, وہ وہی کاکڑ کے ہوں, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ہوں, اور یہ جو جنرل الیکشن ہے یہ سید حافظ عاصم منیر صاحب کا. اچھا سر, آپ کی گفتگو بڑی مزے کی ہے, میں آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. یہ حافظ صاحب کے بارے میں کسی ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی سنا تھا کہ حافظ جو ہیں یہ قیامت والے دن بہت سارے لوگوں کو بخشوائیں گے. جی خاص طور پہ اپنے کنبے کو قربا کو. لیکن یہ جو حافظ صاحب ہیں انہوں نے تو کمال کر دی, انہوں نے دنیا میں بہت ساروں کے گناہ بخش دیے ہیں. جی ہاں. اور سر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ تو جہاں تک بات ہے ہمارے جنرل الیکشن کی یا ہماری پولیٹیشینز کی, جی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریسی, آپ کو میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہم دونوں ہی دیندار آدمی ہیں. ہم تو خلافت راشدہ کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. لیکن چونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک سسٹم ہے, اس کے تحت ہمیں چلنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کبھی رہی نہیں, بالکل ایک لمحے کے لیے نہیں رہی. اور جہاں تک ہماری سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہے, بالکل, اور کبھی بھی نہیں ان کے پلے ہوا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ 75 روپے کے وہ نوٹ ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری تو کر دیا ہے, لیکن وہ مارکیٹ میں چل نہیں رہا. ہے ہی نہیں. چلے گا وہ اس وقت جب 25% اس میں 25 روپے جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈالے گی تو 100 کا نوٹ بنے گا تو وہ مارکیٹ میں چلے گا. بالکل ٹھیک ہوگا. تو اب یہ جو ہے جو سیاسی جماعتیں اس وقت اپنی تگ و دو کر رہی ہیں, الیکشن کمپین چلا رہی ہیں, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی ہیں, پہلے نمبر پہ تو ان پہ کوئی لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے. بہت بری صورتحال ہے. باہر نکلے ہم تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے, لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے, ایک دوسرے کا پارٹی کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے. یہ نہیں, نون لیگ کا ٹکٹ لینے کو تیار ہے, پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینے. 2-3 جماعتیں ہیں جن کو, اور ایک کو تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے, جس کو کھڈے لائن لگایا. میں آپ نے میرے سوال کا جواب, چونکہ ابھی آپ اس طرف آئے نہیں, تمہید باندھ رہے ہیں. اچھا سر, رات کی صورتحال ذرا سن لیجئے کہ انہوں نے ایک جلسہ کیا, آن لائن جلسہ کیا ہے. میں کچھ اور سوال کر رہا تھا, چونکہ آپ تمہید باندھ رہے ہیں تو یہ ضمنی طور پر پھر آ گیا, چونکہ آپ اس طرف آئے نہیں. اچھا سر, پی ٹی آئی نے کل ایک, میں کہوں گا انہوں نے ایک بہت بڑی اور حماقت کر دی. انہوں نے آن لائن جلسہ کر دیا اور وہ پوری دنیا میں ایک, اچھا پاکستان میں کم دیکھا گیا لیکن دنیا میں دیکھا گیا. یہ آن لائن دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بن گیا, اور ان کی حماقت کی وجہ سے سب سے بڑا بن گیا. یہ اتنا بڑا بننا نہیں تھا, نہ اتنا بڑا ایشو تھا. بھائی عمران خان کون سا خطاب کر رہا تھا, آپ نے ٹوٹے جوڑ کے, جیسے ٹوٹوں والی فلمیں ہوتی تھی نا, ویسے ہی انہوں نے کچھ مشکلہ چھوڑا کسی بچے نے, لیکن ہم نے بہت بڑا ایشو بنا دیا. اچھا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پی ٹی آئی نے حماقت کی, رات انہوں نے بندے اٹھانے پھر شروع کر دیے. ہمارے گجرانوالہ کے جو اس وقت کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے, کیا نام ہے ان کا, علی افضل چیمہ, یا میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام. وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کے ایک بھائی بیوروکریٹ ہیں, وہ ڈی سی رہے ہیں بہت سارے اضلاع میں. ان کو رات اٹھا لیا گیا کیونکہ وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. ان کو مطلب آج ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہیں وہ بند تھی کچہری, اور عام آدمی کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بندہ, اب مجھے بتائیے کہ یہ جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے, جن کا مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہا, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نا, مجھے اتنا صرف پتا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ موجودہ رجیم میں الیکٹ ہوئے. نہیں سر, ریسنٹلی نہیں, اب تو ان کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے نا. 13 تاریخ کو الیکشن ہے نا, 13 جنوری کو وہ ختم ہو جائیں گے. اس وقت وہ سینئر پریزیڈنٹ ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ. تو ان کو رات اٹھا لیا گیا ہے اس وجہ سے کہ پی ٹی آئی پہ دوبارہ سوال آنا شروع ہو گیا کہ آپ لوگ پھر الیکشن کریں, آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو الیکشن میں نہیں جانے دینا. تو وہ سینئر لائر ہیں, اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گجرانوالہ کے, اور ان کے بھائی جو ہیں
وہ اس وقت کہیں ڈی سی ہیں کہ نہیں, لیکن اس سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں ڈی سی تھے ان کے بھائی, ان کو پکڑ کے لے گئے اور ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. آج وکلاء نے احتجاج کیا, ہڑتال کی ہے. تو سر یہ جو جنرل الیکشنز ہیں نا, جنرل الیکشنز, جی آپ جو فرما رہے ہیں کہ باقی پارٹیز کو تو انہوں نے پورا موقع دیا ہے, بلاول بھٹو زرداری پورے ملک میں تقریریں کر رہے ہیں, محترمہ مریم صاحبہ جو تھی ان کو پوری چھٹی ہے, میاں نواز شریف جب چاہیں جہاں چاہیں جلسہ کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک پارٹی کے لیے پابندی ہے, وہ آن لائن بھی جلسہ نہیں کر سکتے, ان کے ٹکٹس. اچھا سر, میں نے سوال آپ سے کیا کہ دو لوگ جو ہیں احد چیمہ اور فؤاد حسن فؤاد کو تو ابھی باضابطہ پر ہٹائے 21 تاریخ کو ان کے بارے میں, لیکن اگر دو احباب کو ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ بالکل اثر انداز نہیں ہوتے بیوروکریسی. میں نے کہا کہ جن کو لگانا تھا, اپوائنٹ کرنا تھا, وہ تو لگ گیا. اب نہ کوئی اے سی تبدیل ہو سکتا ہے نہ ڈی سی. الیکشن سکیجول آج پہلا دن تھا, لوگ اپنی درخواستیں جمع کروا رہے ہیں. الیکشن سکیجول آنے کے بعد تو ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی نہیں ہے. تو ان دونوں کو ہٹانے سے کیا الیکشن صاف, شفاف اور غیر جانبدار ہو جائیں گے؟ کیا اب کوئی بندہ ایسا نہیں رہا جو اثر انداز ہوگا اس بیوروکریسی پر, یعنی کنٹرول کرے گا؟ بالکل, یہ بہت ویلڈ سوال ہے آپ کا, اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, ہمارا ذاتی ایکسپیرینس ہے ایز اے جرنلسٹ دونوں کا ہی, کہ بیوروکریٹ آلویز بیوروکریٹ. بالکل سر. سولجرز از آلویز سولجرز, ٹھیک ہے نا. تو ان کا اور فولش آلویز فولش. بالکل. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ بااثر ہوتے ہیں, یہ عہدے پہ ہوں یا نہ ہوں. اگر یہ کہہ دینا کہ یہ اثر انداز نہیں ہوں گے ان کو عہدے سے ہٹا دینے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے, کیونکہ ان کے اثر و رسوخ ہوتا ہے. ان کے جونیئرز بہت ساری جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو بھی آئے گا انہی کا جونیئر ہوگا, ان کا جونیئر ہوگا. تو یہ تعلقات ان کے ختم نہیں. اور اچھا, جو بھی ان کی جگہ پہ ریپلیس ہی نہیں کرنا ہے. اب یہ براہ راست حکومت میں صرف مشیر ہیں. جی ٹھیک ہے جی. بیوروکریسی تو وہی کی وہی ہے, ساری کی ساری وہی ہے. بیوروکریسی آپ کو بیوروکریسی میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہونی نا, بالکل نہیں ہونی. ان کی جگہ پہ کوئی مشیر شاید وہ بنائے بھی نا, نہیں مشیر بنیں گے بھی نہیں اب بالکل, چونکہ الیکشن کی طرف آپ کا شیڈول اناؤنس ہو گیا. اب شیڈول کے بعد آپ کو ایک مطلب آپ کاغذات نامزدگی ہوں گی, یہ وہ سارا کچھ ہوگا. اس کے بعد یہ بالکل ختم ہو جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ان کی جو اپنا پولیٹیکل فورسز کی ساری کمپین ہے وہ بھی جو 72 گھنٹے پہلے بند ہو جائے گی. لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ اثر انداز نہیں ہوں گے, یہ ہر دور میں اثر انداز ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہوں گے. اور سر باقی جو نگران سیٹ اپ ہے وہ تو سارے کا سارا وہی ہے, بالکل وہی ہے. انہوں نے بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا ہے. 2 بندے جانے سے کیا ہوگا؟ بالکل 2 بندوں سے جانے سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی آپ نے وہ مطلب عدم اعتماد کی بات کی ہے کہ پاکستان بار کونسل نے بھی اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار کونسل نے بھی اپنا چیف الیکشن پہ, یہ بہت تکلیف دہ بات ہو رہی ہے کہ بار کونسل کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہی ہے پہلے دن سے, وہ بھی کہہ رہی ہے, اور اب وکلاء نے یہ کہنا شروع کر دیا. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, وہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں, انہوں نے اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو ماضی کی تاریخ ہے وہ ناصب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی آپ کو پتا ہے کہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے تھے, 2013 کے یا 2018 کے, 18 میں تو بن گئے تھے نا وزیر اعظم اپنا فخر ابراہیم کو لائے گیا تھا 2013. ٹھیک ہے, 2013 میں لایا گیا نا, تو کیا ہوا تھا اس کا؟ ان کے اوپر بھی تو دھبا لگا تھا نا. اور اگر ان کی راجہ سلطان صاحب کی جگہ پہ اگر کسی اور کو لے کے آتے ہیں تو نہیں, ان کو تو تبدیل نہیں کیا جائے گا, یہ تو پکی بات ہے. اگر یہ کیس سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جب اپلیکیشن گئی انتخابات کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت میں بلا لیا جائے. اچھا, اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمشنر کے متعلق کہے گا تو ممکن ہے وہ کہیں کہ ہم تو توہین عدالت میں بلا لیں گے آپ کو, کہ آپ انتخابات میں رکاوٹ ہے, آپ نہیں چاہتے انتخابات ہوں, ہم نے حکم دے دیا 8 فروری کے لیے, تو 8 فروری بس 8 فروری. یہ اب ان کا جو بار کونسل جتنی بھی پاکستان کی بار کونسلز ہیں ان کا مطالبہ تھا, تو یہ تو اب ختم ہو گیا نا. اب الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں, الیکشن ہونے جا رہے ہیں, شیڈول اناؤنس ہو گیا. اب تو یہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے تو قطعاً ان کا کوئی حال نہیں ہے. میں نے عرض کیا سپریم کورٹ تو یہ کہی کہ ہم نے آپ کو توہین عدالت میں دھر لینا ہے, کہ جب شیڈول, اور آپ کو پہلے نمبر پہ تو ان کی وکالت پہ یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ آپ کو وکیل کس نے بنایا,
کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد آج آپ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہمیں یہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں، تو آپ کو وکیل کس نے بنایا ہے؟ کہ آپ کو آئین اور قانون کا نہیں پتہ کہ جب اناؤنس ہو جاتا ہے الیکشن، اس کا شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا اب آپ گھر جائیں۔ اچھا سر، میں اور آپ معروضی حالات کو سمجھتے ہیں کہ مطلب لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ وہ سارا اچھا سر ایک بات بتائیے، عمران خان نے پہلے دن سے موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے بارے میں تو اپنے تحفظات کا 100 جلسوں میں انہوں نے کہا بالکل پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اگر ریالٹی کو مد نظر رکھا جائے، ایک طرف ساری پارٹیز اور ایک طرف عمران خان کی پی ٹی آئی، نہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹر ہیں نہ میں اس کا سپورٹر ہوں، بالکل، لیکن ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین جب جلسوں میں یہ کہتا ہے کہ موجودہ الیکشن کمشنر جو ہیں یہ غیر جانبدار نہیں ہیں، جن کو اب پی ٹی آئی کا یا تو پھر ہم ذکر چھوڑ دیں، انہیں سرے سے ایک پارٹی ماننے سے انکار کر دیں، جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے وہ جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کو، ان کو اٹھا لیا گیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں اور آپ نے کل جلسہ کیوں سنا ہے آن لائن، یا جو بھی وجوہات ہو۔ تو سر یا تو ہم پی ٹی آئی کو بالکل ایک سائڈ پہ لگا دیں، اسے پولیٹیکل پارٹی ماننے سے انکار کر دیں، جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان والے یہ تو کالعدم تنظیم ہے، بس ختم ہوگی، تو ہم ایک تو اسے کالعدم قرار دے دیں۔ اگر پولیٹیکل پارٹی مانتے ہیں تو پھر اس کے وجود کو ماننا پڑے گا، اور پھر جب وجود کو مانیں گے اس کے حجم کا بھی تعین کرنا پڑے گا۔ بالکل، جب حجم کا تعین کریں گے تو وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، آج بھی مقبول ہے۔ اس کا یہ اعتراض ہے، سب سے بڑا اعتراض، کہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ جانبدار ہیں، یہ غیر جانبدار نہیں ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مطالبہ تو پھر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا بھی ہے۔ اب ان کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ سپریم کورٹ تو فیصلہ دے چکی کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ جو 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز ہیں، میں نے بتایا تھا کہ 50 سے 60 ارب روپے چاہیے ہمیں اس الیکشن کے لیے، کوئی 54-55 ارب کے قریب۔ یہ جو 50 سے 60 ارب روپے ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ سوالیہ نشان اس پہ باقی رہتا ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہے، تو کیا ان الیکشنز کو ہونا چاہیے 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے ایسے متنازع الیکشنز کو؟ اور کیا اس کے بعد جو انگلیاں اٹھیں گی وہ 8 ارب روپے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو یا جتنے بھی ادارے جو انتخابات کے عمل میں شامل ہیں، ان کو سب سے پہلے تو تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کے بھی ڈیفینیٹلی۔ یا تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یا تو ان کے وجود کو تسلیم نہ کریں، اور اگر اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کے حجم کو بھی مانیں، اس کے حجم کو بھی تسلیم کریں۔ اور بلا شبہ اس وقت بھی اگر آج یہ آزادی اس کو مل جائے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ایز اے جماعت پاکستان تحریک انصاف آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور آپ کو اس مطلب پوری ایکٹیویٹیز کے دوران لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے آپ کو بالکل فری ہینڈ دیا جائے گا، آپ پوری کمپین کریں، آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں، آپ اپنے نامینیٹ کریں اپنے کینڈیڈیٹ وغیرہ، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آج بھی تحریک انصاف پاکستان کی پہلے نمبر پہ بڑی جماعت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے جو چیئرمین ابھی نامزد ہوئے ہیں تحریک بیرسٹر علی گوہر خان اور دوسرے اپنا بیرسٹر علی ظفر، یہ دونوں ہی یہ کہہ رہے تھے چیئرمین کے حوالے سے، چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو بات تو ان کی اپنی جگہ پہ درست ہے اور شروع سے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو پھر یہ ہے کہ اس کا شیڈول آگے لے جایا جائے کہ یہ فروری کی بجائے اس کو مارچ اپریل میں کیا جائے، اور یہ سارے تحفظات جو ہیں جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو شفاف اور منصفانہ بنانا نہیں، آپ الیکشن کو آگے کی بات کریں گے تو جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ آپ کو بھی توہین عدالت میں بلا لیں گے کہ آپ نے انتخابات کے آگے جانے کی بات کی، آپ نے بھی توہین عدالت کا ارتکاب کیا۔ نہیں، وہ تو خیر کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، وہ تو بادشاہ جی، بادشاہ تو بادشاہ ہے نا، اس کا تو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے، وہ اب وہ مثال نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ بادشاہ تو بادشاہ ہے، تو ہمارے ہاں یہ جو بادشاہت کا کانسیپٹ ہے، اسی وجہ سے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ سارے جتنے بھی فسادات ہیں، جتنے بھی
ڈفرینسز ہیں وہ ساری اسی وجہ سے ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم دوسرے کے سننے کو تیار نہیں ہیں, اس کی کوئی جائز جو مطالبہ ہے اس کو سننے کو تیار نہیں. ہم جو خود نے ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف یہ کام کرنا ہے, اس کے خلاف یہ کارروائی کرنی ہے, وہ ہم کر گزرتے ہیں. ورک صاحب ایک کویسچن میرے ذہن میں آیا ہے, میں نہیں چاہتا وہ کویسچن ضائع ہو. آپ کو صحافت کرتے ہوئے تقریباً 50 سال ہو گئے, 5 دہائیاں, میری اتنی عمر ہے, آپ کی اتنا صحافت کا تجربہ ہے, 50 سال ہو گئے آپ کو صحافت کرتے ہوئے. آپ نے 70 سالہ زندگی میں اتنا خوف, اتنا دباؤ پہلے کسی انتخابات میں دیکھا ہو کہ ایسی خوف کی فضا ہے. میں نے جیسے رات کی مثال دی کہ پھر ایک دفعہ وہ شروع ہو گیا کہ اسے اٹھا لیں, اسے اٹھا لیں, جو پی ڈی آئی کا نام لیتا ہے اسے اٹھا لیں. یعنی کہ جتنا خوف مسلط کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہماری منشا کے خلاف کوئی بات کی یا جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے انتخابات نہ ہوئے. اچھا ڈار صاحب سیالکوٹ والے, عثمان ڈار ان کا نام ہے, جی جی عثمان, ان کی والدہ کا گریبان چاک ہوا ہے, ان کی والدہ کا گریبان چاک ہوا, ضعیف عورت ہے, اور ان کو کس چیز کی سزا ملی ہے کہ جب ان کا بیٹا اس نے پریس کانفرنس کر دی, جو انہوں نے کہا انہوں نے کر دی پریس کانفرنس. عمر ڈار ہے شاید ان کا نام, یا عثمان ڈار نے جب پریس کانفرنس کر دی تو وہ خاتون جی تھی وہ دلیر بن گئی. انہوں نے میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل کر دی, انہوں نے کہا کہ دیکھ آصف, خواجہ آصف, تم نے میرے بیٹے سے تو یہ کروا لیا ہے, لیکن میں ایک شیر ماں ہوں, میں تو چپ نہیں کروں گی, میں تمہارا مقابلہ کروں گی. اچھا یہ اس کی سزا ملی ہے انہیں ویڈیو وائرل کرنے کی کہ آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل کی تھی, تو ہم نے ابھی صرف آپ کا تھوڑا سا گریبان چاک کیا ہے, پورے کپڑے بھی پھاڑے جا سکتے تھے. وہ ضعیف, میری تو والدہ ہیں, میری ماں کی جگہ پہ ہیں وہ, اور آپ کی بھی والدہ کی جگہ, چھوٹی بہن کہہ لیجیے. وہ خاتون جو ہیں, مطلب یہاں مردوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور خواتین کو. اس کے بعد ان کی یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد اسٹیٹمنٹ آ جائے کہ میں 9 مئی کے واقعات کو کنڈم کرتی ہوں, اور میرے بیٹے نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ بالکل درست. اچھا ایسی خوف کی فضا آپ نے اپنی 50 سالہ صحافتی کیریئر میں پہلے ایسے خوف کی فضا دیکھی ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. پکی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل پکی بات کر رہا ہوں. آپ نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا ہے؟ ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے. اس وقت ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران جو پولیٹیکل جو مطلب ایک جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے, خواہ وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ ایک پیپلز پارٹی ہی تھی, ایک پیپلز پارٹی دیگر بھی مطلب ایک چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھی جن کو مطلب آپ کیا کہتے ہیں ہم خیال لوگ جو مطلب جو تھے, ان کو بہرحال جو ہے وہ ضرور ٹارگٹ کرتے رہے ہیں, لیکن ان کے گھروں تک نہیں گئے. خواتین کو ایسے نہیں کیا, ان کے کپڑے نہیں پھاڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کو مجموعی طور پہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہیں, بہنیں سب کی بیٹیاں ہیں. ہمارے کامن ایک جملہ سانجی والی بات ہے کہ مائیں سب کی سانجی اور بیٹیاں عزت سب کی سانجی ہے. اب تو نہیں رہی نا. اب وہ جو جتنی تذلیل اس دور میں ہوئی ہے, یہ عثمان ڈار کی ماں تھی میری اور آپ کی تو نہیں تھی, جو اب تو ماں سانجی. یہ عثمان ڈار کی اکیلی والدہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, ہزاروں خواتین ہیں, ہزاروں خواتین ہیں. ہم نے وہ دور بھی دیکھے, ہم نے خود بھی مطلب نہیں, رات ان کا گریبان چاک ہوا اس لیے میں نے صرف ان کا نام لیا. رات اور بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں, لیکن میں نے گجرانوالہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ وہ گرفتار ہوئے, تو میں نے ان کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات صرف ایک بندہ پکڑا گیا, بہت سارے پکڑے گئے, جو بہت سارے لوگوں کی ابھی اطلاع نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری عورتوں کے کپڑے پھاڑے گئے ہوں, لیکن دلیری صرف ایک ماں نے کی ہے کہ اس نے اپنی ویڈیو جو ہے اور تصویر بڑی حیران کن ہے, بڑی شرمندگی کی بات ہے یہ. بطور انسان, بطور ایک شہری پاکستانی کے, یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے ہماری جو کہ ان کی بھی بہنیں اور خواتین, ان کی بھی مطلب وہ تو گملے میں پیدا ہوئے ہیں نا, وہ تو گملوں میں, ان کے لیے بھی اتنا ہی تقدس ہونا چاہیے جتنا ہمارے لیے ہے. لیکن یہ کوئی درست عمل نہیں ہے. اگر کوئی بھی کر رہا ہے, کوئی ادارہ بھی کر رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے, ایسا نہیں ہونا. پنجاب پولیس زندہ باد, مطلب پنجاب پولیس کر رہی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی فریال تالپور کے ساتھ, مریم نواز کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی ہو, ہم تو اس کی مذمت کرتے رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو پھر بھی خیال نہیں آیا. لیکن ہم آج غلط کر رہے ہیں نا. یہ عثمان ڈار کی والدہ کی ہم نے مذمت نہیں کرنی تھی سر, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, بھرپور مذمت. آپ کر رہے ہوں گے, میں نہیں کر رہا ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. مریم بی بی کی میں مذمت کرتا ہوں, ان کے ساتھ فریال تارپور کی میں مذمت کرتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, لیکن عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی میں مذمت نہیں کرتا ہوں, کیونکہ یہاں ماں سانجی نہیں ہے. یہ عثمان ڈار کی ماں تھی, اس کے ساتھ میں تو سمجھتا کہ وہ سب کی ماں ہے.
آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں, کیوں رونے لگ میں گئے تو ہیں؟ سمجھتا ہوں سب کی ماں ہے. اگر اس نے عثمان کو جنم دیا ہے تو اس جیسی اور بھی تو مائیں ہیں. وہ ایک ماں کے گریبان کو چاک نہیں کیا گیا, پاکستان کی تمام ماؤں کے گریبان کو چاک کیا گیا. ویرک صاحب آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور مجھے بھی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو کیا تھا 9 مئی کو, اس کے بعد تو سب کچھ ان کے ساتھ ہونا جو بھی ہو رہا ہے یہ کم ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہونا چاہیے. سڑکوں پہ لا کے ان کی ماں اور بہنوں کو تیسی پھیر دینی چاہیے تاکہ کسی کی ضرورت نہ پڑے وہ الیکشن کا نام بھی لے. میرا ساتھ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں اور ہمیشہ آپ بھی یہی بات کرتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ اس زندگی سے بہتر ہے ہمیں بھی لے جائیں کہیں. ہمارا بھی مطلب ہے کوئی ناک کان کوئی زبان کاٹ دیں, کیونکہ ہم اس معاشرے کے لائق نہیں ہیں. ہم اس معاشرے کے لائق نہیں ہیں. خدارہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس GHQ کی, جس آپ کور کمانڈر ہاؤس کی آپ بات کرتے ہو, وہاں پہ لوگ پہنچے کیسے؟ آپ سوئے ہوئے تھے کیا؟ کہاں تھے آپ؟ آپ کے گھر میں آگے کوئی مطلب توڑ پھوڑ کرتا ہے, کوئی مطلب آپ کے گملے کو توڑتا ہے, کوئی آپ کے آفس کو توڑتا ہے. سوال یہ پیدا ہوا ہے آپ کنٹونمنٹ ایریے میں بیٹھے ہوئے ہو, وہاں پہنچا کیسے ہے کوئی؟ ایک پولیس والا معطل نہیں ہوا کہ آپ سیکیورٹی پر مامور تھے, آپ نے وہاں تک لوگوں کو, ان کی اپنی فورسز ہوتی ہیں. آپ کنٹونمنٹ میں میری رشتہ داری مطلب ہے میرے سسرال آرمی میں ہے, میرے سسرال آرمی میں تھے, میں سسرال جایا کرتا تھا تو کنٹونمنٹ ایرمی 10 جگہ پہ مجھے اپنی چیک اپ. لیکن وہ اپنے لوگوں پر تو فائرنگ نہیں کر سکتے نا, وہ تو مطلب سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہیں. جو ہمارے اندرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری جو یہ اداروں پہ ہوتی ہے, پولیس نے وہ کرنا تھا, انہوں نے کیوں اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ ہم تو ناز صاحب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم خود رو پودے ہیں. ہمیں کسی ماں نے جنم نہیں دیا, ہمیں کسی باپ کی وساطت سے ہم جنم نہیں لے سکے. ہم اسی دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں خود رو پودے کی طرح. آہستہ آہستہ مطلب دھوپ میں لگتی ہے تو ہم سکڑ جاتے ہیں, مرجھا جاتے ہیں, پانی پڑتا ہے تو ہم وہ ذرا سبزہ ہو جاتا ہے. مجھے جو آج کے پروگرام میں آج کی کیفیت دیکھ کے جو لگا, آپ تو دوسرے عمران ریاض بننے جا رہے ہیں سر. آپ کہہ رہے ہیں میری زبان کاٹ دیں, میرے کان کاٹ دیں, میرے بازو کاٹ دیں, جو مرضی کاٹ دیں, میرے ہاتھ کاٹ دیں, تو میں نے حق کی بات کہنی ہے. کیا آپ عمران ریاض بننا چاہ رہے ہیں؟ آپ ارشد شریف بننا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ سر میں کیا بننا چاہتا ہوں, ہر بندہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ چاہتا ہے. اچھا میں ایک آپ سے گزارش کروں گا, آپ سینئر صحافی ہیں, میں چاہتا ہوں آپ مجیب الرحمان شامی بنیں, میں چاہتا ہوں آپ سلیم صافی بنیں, میں چاہتا ہوں آپ جوید چودھری بنیں. آپ ارشد شریف کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ عمران ریاض کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آپ کا یہ آئیڈیل, وہ تو آپ کے بچے ہیں دونوں. سر بات آپ کی درست ہے. بات یہ ہے کہ انسان کب روتا ہے؟ جب اس کو دکھ ہوتا ہے. اس کی آنکھ میں آنسو بعد میں آتے, پہلے اس کا دل رو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے 50 سال, آپ ہی نے ذکر کیا, ٹھیک ہے, 48 سال ہوئے ہیں مجھے, 48 سال ہو گئے, 49واں شروع ہو گیا ہے. تو میں نے جو آج تک دیکھا ہے, میں نے یہی دیکھا ہے, ظلم, زیادتی. کبھی لیکن آپ نے فرمایا کہ اپنی 50 سالہ صحافتی زندگی میں اس طرح کا الیکشن اس طرح کا نہیں ہے. الیکشن کے حوالے سے کبھی بھی انفرادی لڑائی جھگڑے پارٹیوں کے درمیان, کارکنوں کے درمیان ہوتے آئے ہیں, قتل و غارت تک ہوئی ہے, قتل و غارت تک ہوتی آئی ہے, لیکن کبھی بھی حکومتی سطح پہ ماؤں کے گربانوں تک نہیں پہنچی. اس طرح چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال نہیں کیا گیا. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے, ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, ہم تو ناظرہ پڑے. سر ان کے ساتھ بڑا زیادتی کی تھی نا, 2 لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کریں, انہیں DGISI سے آپ ہٹا دیں کہ آپ نے میری بیوی کی کرپشن کا ذکر کیوں کیا. اچھا انہیں ہٹایا گیا, اور پھر یہ جو ہیں جنرل ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان, ان کی آپ بیوی تک پہ مقدمے بنا دیں, ان کے خلاف ریفرنس ٹھوک دیں, تو اس کے بعد آپ توقع کریں کہ یہ لوگ جب برسر اقتدار آئیں گے یا طاقت میں یہ آئیں گے تو پھر آپ کو ریلیف دیں گے. یہ حماقت نہیں ہے سر. عہدہ جو ہے ناصب وہ انتقام کا تقاضا نہیں کرتا. اچھا جی, یہ آپ کی سوچ ہے؟ یہ میری سوچ ہے. آئین میں کہیں نہیں لکھا. آئین میں کہیں نہیں لکھا. جب آپ کسی عہدے پہ فائز ہوتے ہیں تو آپ کے عہدے کے تقاضے ہیں, آپ کو اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے ذاتی انتقام نہیں, کیونکہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی آپ نے ذکر پروگرام میں کیا تھا کہ جب ان کے اوپر بات آئی
उनके ऊपर मतलब पहलवानी चूंकि आप किया करते थे, तो वो जब ये गिरे हुए जब वो बंदा ऊपर आ गया, हाँ वो बंदा आया तो और उसने थूक दिया तो हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फौरन छोड़ दिया उसे। तो क्या ज़ाती इंतकाम पे बात, ज़ाती इंतकाम की बात होगी। तो ये है कि इख्तियारात जो होते हैं, जहाँ आपको बहुत सारी मतलब इख्तियारात दिए जाते हैं, उसके साथ साथ आपको किसी जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं और आपको पाबंद भी किया जाता है कि आपने ये काम नहीं करना है। आइन और मावराए आइन आपने कोई काम नहीं करना, मावराए कानून आपने कोई काम नहीं करना। इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना ये किसी तौर आपको ज़ेब नहीं देता, ये उस ओहदे का तकाजा है। लेकिन अगर आप उसको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने किया वही आप अमल दोहरा रहे हैं। असल में विरक साहब, आप चूँकि हम दो अलग अलग दो रेल की पटड़ियाँ बन गए हैं, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई घुसे, मेरी बीवी को मतलब ऐसे उसका गिरेबान चाक किया जाए। तो आपने तो वाजे कह दिया, मेरे कान काट लें, मेरी जुबान काट दें, मेरे हाथ काट दें, मेरी गर्दन काट दें, कुछ भी कर दें। तो आप तो दलेर आदमी हैं। मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम का वाइंड अप किया जाए। मेरे और आपकी दोनों की सोच में अब फ़र्क आ गया। पहले मैं भी इसी पेज पर होता था, लेकिन रात का मैं डर गया हूँ और मैं उसके बाद मैंने तहैया किया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होना है। जो भी वो करेंगे, जितना मर्जी ताकत का इस्तेमाल करें। मैं माजरत चाहूँगा कि प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकता आपके साथ। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैंने साजिद विरक साहब को अपने साथ ले लिया। इनके 50 साल के सहाफ़त के और इन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ सहाफ़त की। ये वो सहाफ़ी हैं जिनके दामन पर एक पैनी करप्शन का भी इल्ज़ाम नहीं है। सफ़ेद पोशी के साथ ज़िंदगी बसर की, कभी हराम नहीं खाया, किसी से लफाफा नहीं लिया। तो यही वजह है कि आज मेरी और इनकी सोच में थोड़ा सा फ़र्क पैदा हो गया। मोहतरम नाज़रीन, सैयद आसिम मुनीर साहब जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको ये वाक़या जो इन्होंने कहा, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि वो, मुझे नहीं पता वो कौन से सैयद हैं, लेकिन जितने भी सैयद हैं वो नकवी हों, वो काज़मी हों, वो कोई भी सैयद हों, लेकिन एक बात तय है कि वो सारे के सारे अलवी ज़रूर होते हैं, कि हज़रत अली की ज़रूर औलाद हैं। तो ये औलाद अली तो हैं सैयद आसिम मुनीर, जो अली की औलाद है। इन्होंने एक हज़रत अली, मौला अली अलैहिस्सलाम का एक रेफरेंस दे दिया कि जब मौला अली घर से निकले तो सामने से दुश्मन खुदा आ गया, उसके साथ आपकी मतभीड़ होती है और वो हज़रत अली को गिराने में कामयाब हो जाता है। जब हज़रत अली गिर जाते हैं तो वो कहता है कि अली आपको मुझसे कौन बचाएगा? तो मौला अली ने कहा कि मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, और फिर ऐसा जोर का झटका दिया कि वो शख्स नीचे गिर गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई। अब मौला अली उसके ऊपर हैं और इनके हाथ में तलवार है। मौला अली ने कहा तू जालिम बता, तुझे कौन बचाएगा? क्योंकि मौला अली तो जानते थे कि मेरा सिर्फ अल्लाह है और मेरे लिए वही काफ़ी है। अब वो तो अल्लाह को मानता नहीं था, मुनकर खुदा था। तो उसको कोई जवाब ना सूझा तो उसने मौला अली जो उसके ऊपर बैठे हुए थे और एक सेकंड में उसकी गर्दन को काट सकते थे, उसने कोई जवाब ना बन पाया तो उसने मौला अली करमल्ला वजह, उनका खूबसूरत चेहरा जिसे अल्लाह ने अपना चेहरा करार दिया, उस पर थूक दिया, नकले कुफर नाबाशिद। तो मौला अली के चेहरे पर जब उसने थूक फेंका तो मौला अली उठ गए। उसे यह था कि इसके बाद तो मेरा कीमा कर देंगे मौला अली, जितनी बड़ी हरकत मैंने की है। तो मौला अली उठ गए और चल पड़े। वो पीछे पीछे भाग रहा और पूछ रहा था, अली अब तो मैंने इतनी बड़ी जसारत कर दी, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप मेरे टुकड़े क्यों नहीं कर रहे? मौला अली ने कहा, जब तुम्हें मैं मारने का इरादा कर रहा था तब मैं तुम्हें दुश्मन खुदा समझ के तुमसे नबुर्द आजमा था, लेकिन तुमने मेरे चेहरे पर थूके ज़ाती इंतकाम शामिल कर दिया। अब ज़ाती गुस्सा शामिल हो गया और अली ज़ाती इंतकाम नहीं लिया करता, ज़ाती गुस्सा नहीं होता अली का, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी देखूंगा। इस वक्त मेरा ज़ाती गुस्सा शामिल हो गया। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अलवी हैं, मौला अली की औलाद हैं। वो और किसी भी इमाम के हो, इमाम मूसा काज़म की औलाद हों, इमाम सज्जाद की औलाद हों, जिसकी भी औलाद हों, लेकिन वो अली की औलाद तो हैं। अलवी होने के नाते उन्हें मौला अली के इस फलसफे पर ज़रूर कारबंद रहना चाहिए कि ज़ाती इंतकाम नहीं होते। हमारा जीना मरना इस रियासत के लिए है। जिस बंदे ने इस रियासत पे आंख उठाई और उन्होंने हलफ दिया है कि जो भी इस रियासत को मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंख फोड़ेंगे, जो बुरे हाथ लगाएगा उसके हाथ काटेंगे और उसकी जान भी लेंगे, ये हलफ उठाया है। उन्होंने ये हलफ नहीं उठाया था कि जो मेरे साथ बुरा करेगा मैं उससे ज़ाती इंतकाम लूँगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसी ओहदे का हलफ उठाया है कि मेरा जो ये मनसब है ये ज़ात या से मावरा होगा। तो दोनों शख्सियात हैं, ज़ाती इंतकाम क्यों ले रही हैं? अगर किसी के खिलाफ रेफरेंस आया, अगर किसी के खिलाफ
انہیں عہدے سے ہٹایا گیا ان کی مرضی کے خلاف یا ناجائز طور پر، تو ذاتی انتقام کہاں سے آ گیا؟ محترم ناظرین، آخر میں ایک بات کر کے آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ 8 فروری کے بعد بھی حالات نہیں سنبھلنے والے۔ 8 فروری کے بعد ہم نے ایک نئی آزمائش کی طرف چلنا ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، پھر IMF کے پاس جائیں گے، 30,000 ارب روپے اور قرضہ لیں گے اور وہ ہم نے ادا کرنا ہے اور پسیں گے ہم۔ لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، پوری قوم چاہتی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں۔ یاد رکھیے، یہ بے شک 8 جنوری کو انتخابات ہو جائیں، 1 مہینہ پہلے ہو جائیں، میں تو اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ جب بھی انتخابات ہوں انتہائی صاف، شفاف اور غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ انتخابات کا ماحول انتہائی آزادانہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایک پارٹی کو دیوار میں چن کے انتخابات کرواتے ہیں تو وہ آپ جمہوریت کا نقصان کریں گے، پاکستان کا نقصان کریں گے۔ میں PTI کی سیاست پہ تھوکتا بھی نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے، میں سب کو مسترد کرتا ہوں۔ میں PTI کے ساتھ نہیں ہوں، نہ ان کی سوچ کے ساتھ ہوں، نہ ان کے فلسفے کے ساتھ ہوں۔ عمران خان نے جتنی کرپشن کی ہے یا ان کی ناک کے نیچے جتنی کرپشن ہوئی ہے، میں اس کو کنڈم کرتا ہوں، لیکن کسی بھی سیاسی پارٹی کو اس طرح سے دیوار میں چن دینا یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جس نے کرپشن کی ہے، آپ کے پاس ادارے موجود ہیں، ان کے ذریعے آپ ان کا کڑا احتساب کیجیے اور پھر انہیں قرار واقعی سزا دیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جائے، ماؤں بہنوں کی عزتیں جو ہیں ان کو تار تار کیا جائے، ان کے کپڑے پھاڑے جائیں، اس حد تک خوف زدہ کر دیا جائے، ایک بوڑھی عورت کو اس حد تک خوف زدہ کر دیا جائے کہ وہ ووٹ ڈالنے بھی نہ جائے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ان انتخابات کو ابھی سے ہم تو اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ایسے انتخابات جہاں خوف کی فضا ہو، جہاں ایک ماں کی عزت نہ ہو۔ بے شک میں نے انہیں کہا کہ وہ تو عثمان ڈار کی ماں ہے، میری ماں تو نہیں کہ جس کا گریبان چاک کیا گیا، لیکن محترم ناظرین، میں پنجاب کا غیرت مند بیٹا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہی جملہ، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ اگر عثمان ڈار کے گھر آج کوئی گھسا ہے، ہمارے ڈاکٹر عثمان انور کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ وہ کون لوگ تھے جو گئے ہیں، بوڑھی عورت کے گریبان کو پھاڑا گیا، ان کے بال نوچے گئے، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ اگر انتخابات اسی کو کہتے ہیں تو میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے انتخابات پر، وہ 8 فروری کو ہوں، 2024 میں ہو، 2025 میں ہو۔ ایسے انتخابات کو کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں آپ کی عزت نفس بھی محفوظ نہ رہے۔ بھاڑ میں جائے عمران خان صاحب اور ان کی PTI، لیکن انتخابات جو ہیں صاف، شفاف، غیر جانبدار اور آزادانہ ہونے چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہو سکتے آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ، تو وہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، چاہے یہ توہین عدالت آپ اسے سمجھیں۔ پھر 8 فروری تو کیا، 8 فروری 2024 کو تو کیا، 8 فروری 2028 میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ایسے ہی چلتا رہے، ہم پر ایسے ہی حکمران بیٹھے رہیں، ہم ایسے ہی پستے رہیں گے۔ پھر نہ جمہوریت چاہیے، نہ ڈکٹیٹرشپ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر جو مرضی ہوتا رہے، پھر جنگل کا قانون ہوتا رہے۔ لیکن اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ انتہائی معذرت، پاکستان سلامت رہنا چاہیے، ہر صورت سلامت رہنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔